اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر پہ تھے تو خضر نے جن بچوں کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا، اس میں سوراخ کر دیا تھا، اس کی جب تفصیل بتائی تو کہا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ دو مسکین بچوں کے لیے تھا، دو مسکینوں کے لیے تھا، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ محنت مزدوری کرتے تھے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، یعنی وہ کشتی لے جاتے تھے، کرائے پہ چلاتے تھے، گویا ان کا ذریعہ آمدنی تو تھا، کشتی بھی ان کی تھی اور وہ آنے جانے کا اور کرایہ بھی لیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو مسکین کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ آمدن ہو لیکن اس کی ضروریات زندگی سے کم ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ او جناب اس کا تو گھر اپنا ہے، میں اس کو زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، لوگ سب مسئلے پوچھتے ہیں۔ جی وہ اس کی تو تنخواہ لگی ہوئی ہے، سرکاری نوکری لگا ہوا ہے، تو وہ کیسے زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ تو سن لیجئے قرآن نے واضح کر دیا، فقراء جن کے پاس بالکل کچھ نہ ہو وہ تو مستحق ہیں ہی، جس کو ہم سب مستحق سمجھتے ہیں، مساکین بھی مستحق ہیں، الگ مد بتائی۔ اور مسکین کون ہوگا؟ مسکین وہ نہیں ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہوگا جس کی روزی لگی ہوئی ہے، جس کا کاروبار ہے، جس کی کشتی دریا میں چلتی ہے، جو اس میں سواریاں بٹھا کے آنے جانے کا کام کرتا ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تنخواہ بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جو ضروریات زندگی کو میٹ کر سکے، کم ہے، آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے۔ اب خرچ سے مراد ضروریات زندگی ہیں، عیاشیاں نہیں ہیں، یعنی وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں تو ٹی وی بھی نہیں ہے، میرے گھر میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کی چیزوں کو ضروریات زندگی قرار دے تو ظاہر ہے پھر تو اس کو مسکین نہیں کہا جا سکتا۔ مسکین وہ ہے کہ مثلا اس کی تنخواہ جو ہے آج کے دور میں اگر 10 12 15 ہزار پہ وہ تنخواہ لے رہا ہے اور اس کے گھر 8 افراد ہیں تو 8 افراد کو پالنا 10 15 ہزار تنخواہ میں یہ ایک بہت ہی مشکل کام، اور اگر اس کے گھر کے افراد کا جو وہ یعنی کھانا پینا ہی پورا نہیں ہوتا، نان و نفقہ پورا نہیں ہوتا جتنی اس کی تنخواہ ہے، تو وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ چونکہ تنخواہ لیتا ہے تو لہذا مستحق نہیں، تنخواہ لیتا ہو، حتیٰ کہ اس کا اپنا کاروبار بھی ہو، حتیٰ کہ اس کا اپنا مکان بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی بیوہ ہے، مکان اس کا بڑا ہے، اس کا جناب بڑا گرینڈ مکان ہے، اس کا میاں چھوڑ گیا تھا اس کے لیے، بھئی چھوڑ گیا وہ بیچاری، اس کو بیچ کے آپ کا کیا خیال ہے سڑک پہ آ کے بیٹھے؟ اس نے بیٹھنا تو ہے کہیں، لیکن اگر اس کے پاس باوجود ملکیت کے پراپرٹی کے، وہ کہتے ہیں جو اس کے نام 2 مرلے کا مکان ہے لہٰذا وہ تو مستحق نہیں ہے۔ بھئی مستحق ہے، کیوں نہیں مستحق؟ مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو لیکن اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے سے کم ہو، بس اتنا سا یہ فارمولا ہے۔ اس کی ضروریات زندگی اس میں پوری نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ مسکین ہے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن نے فقراء الگ رکھے اور مساکین کو الگ رکھا۔ البتہ یہ جو 8 مصارف ہیں نا، 8 مصارف جس میں سے 2 فقراء اور مساکین ہیں، اس میں ایک شبہ یہ پڑتا ہے کہ یہ 8 کے 8 مصارف سب پہ خرچ کرنا ہے یا ان میں سے کسی ایک پہ خرچ کرنا ہے؟ یہ اب بھی بہت سارے لوگوں کو شبہ پڑتا ہے، اور بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں جی قرآن نے تو 8 مصارف بتائے ہیں زکوٰۃ کے، تو ہم کسی ایک مصرف پہ خرچ کر دیں تو کافی؟ اس کے بارے میں ائمہ نے بھی غور و فکر کیا، اور اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ وہ واحد امام ہیں جن کا یہ خیال ہے، اور ان کے کچھ پیروکاروں کا، کہ جن کا خیال ہے کہ چونکہ قرآن نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں لہٰذا زکوٰۃ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ان 8 کے 8 مصارف میں تقسیم کرنی ضروری ہے۔
چاہے کوئی کہیں مصرف موجود ہو چاہے نہ ہو، کہیں ضرورت ہو چاہے نہ ہو، لیکن آپ نے 8 کے 8 مصارف پہ خرچ کرنا ہے۔ گویا اگر آپ کے پاس 8 روپے ہیں فرض کریں یا 8,000 روپے ہیں تو آپ 1,000 سارے مصارف پہ خرچ کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پہ خرچ کر دیں۔ جبکہ دیگر ائمہ، خاص طور پہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ رائے امام شافعی کی رائے کے اندر کوئی معقولیت نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ صرف فقراء ہی آپ کو میسر ہوں، کسی جگہ پہ آپ کو صرف مساکین میسر ہوں، کسی جگہ پہ آپ کو عاملین علیہا کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، کسی جگہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی جگہ صورتحال چونکہ مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ 8 مصارف قرآن نے بتا دیے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 8 کے 8 مصارف پہ خرچ کریں، بلکہ ان میں سے کسی ایک مصرف پر بھی اگر خرچ کر دیا جائے جس کی ضرورت ہے تو یہی قرآن کا مدعا اور مقصد ہے۔ تیسرا مصرف جو قرآن نے بتایا ہے وہ ہے والعاملین علیہا، اور والعاملین علیہا کا مطلب ہے جو ان کی وصولی پر عامل مقرر کیے گئے۔ عامل کا مطلب ہوتا ہے وہ کارکن، وہ ذمہ دار جو مقرر کیے گئے۔ یہ مقرر کون کرتا ہے؟ مقرر کرتی ہے ریاست، اسلامی ریاست مقرر کرتی ہے۔ اصل میں زکوٰۃ حاصل کرنا، زکوٰۃ وصول کرنا اور زکوٰۃ خرچ کرنا یہ انڈیویجول کا کام نہیں ہے، یہ افراد کا کام نہیں ہے، سمجھ لیجئے یہ بات، یہ اصل میں اسلامی ریاست کا کام ہے۔ اسلامی ریاست کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے۔ البتہ اموال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اموال ظاہرہ، جو لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، بینک میں پیسے پڑے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے وہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہو کہ جو آپ کا مکان ہو، آپ کی وہ چیزیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے، وہ مکان جو استعمال کر رہے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ تو زکوٰۃ ہوتی نہیں، یا وہ اموال ظاہرہ جو بچت کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے، آپ نے پرائز بانڈ خرید لیے ہیں یا کسی بھی صورت میں، یا کسی کو پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے، اس میں سے تو زکوٰۃ ہر صورت میں وصول کرے گی حکومت۔ اموال ظاہرہ میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کرنا اور زکوٰۃ وصول کرنا یہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ البتہ جو اموال باطنہ ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو کس کے پاس کتنا مال ہے، اگر جیسے آج کل لوگ جو وائٹ منی اور بلیک منی کا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وائٹ منی وہ ہے جو حکومت کے ریکارڈ میں ہے اور بلیک منی وہ جو ہے وہ حکومت کے ریکارڈ میں نہیں ہے، تو آپ اسی کو اموال باطنہ اور اموال ظاہرہ سمجھ لیں۔ تو اموال باطنہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے کسی دوسرے شخص کو نہیں پتا، تو زکوٰۃ تو اس پہ بھی فرض ہے نا۔ تو جس کے پاس ایسے پیسے ہوں یا ایسی کوئی پراپرٹی ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو اور بچت ہو اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہو، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ وہ اسلامی حکومت اس کو وصول نہیں بھی کر رہی، تو اموال باطنہ میں سے انفرادی طور پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اموال ظاہرہ میں سے زکوٰۃ وصول کرنا حکومت کا فرض ہے، اسلامی حکومت اس کو حاصل کرے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے، باقاعدہ عاملین زکوٰۃ مقرر ہوتے تھے اور آپ ان کو بھیجتے تھے مختلف علاقوں میں، اور مختلف علاقوں سے یعنی ایک عامل بھیجا جاتا تھا، جا کے فلاں گاؤں سے زکوٰۃ لے کے آؤ، فلاں گاؤں سے زکوٰۃ لے کے آؤ، اور باقاعدہ زکوٰۃ کے رجسٹر تھے بنے ہوئے اور ان کا حساب کتاب تھا کہ تم نے پچھلے سال اتنی زکوٰۃ دی تھی، اس سال زکوٰۃ کم کیوں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ قبیلوں نے اور کچھ بستیوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو حکومت کا حق تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ ویسے مسلمان تھے، نیک تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایسے ہی خیال آیا کہ اب زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ایک کیٹاگوریکل بیان دیا کہ میں تو اس سے لڑوں گا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو یہ کہتا ہے نا میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا،
اور نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف قتال کروں گا، لڑائی کروں گا۔ قسم اٹھا کے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں تو لڑوں گا اس کے خلاف، جنگ ہوگی، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ ہوئی، دو نہیں تو جنگ ہوگی۔ اتنا سخت حکم، واللہ لأقاتلن، میں جنگ کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو بھی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایک اقال بھی کم کریں گے نا زکوٰۃ، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کیا کرتے تھے۔ اقال کا معنی یہ جو عرب رسی باندھتے ہیں نا سر کے اوپر، وہ رومال لینے کے بعد اوپر رسی باندھ، اس کو بھی اقال کہتے ہیں، اور اسی سے وہ اونٹ باندھتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ان کے ہاں کانسیپٹ یہی تھا کہ اسی رسی سے وہ اونٹ باندھتے تھے۔ اب تو وہ ان کا شاہی نشان بن گیا ہے اور ان کے ہاں قومی نشان بن گیا ہے۔ تو ابتداً ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ ایک طرف ان کو ضرورت ہوتی تھی اونٹ باندھنے کے لیے، تو اونٹ باندھا، اور جب اونٹ کھولا تو رسی اپنے سر پہ باندھ لی کہیں گم نہ ہو جائے، اور یہ باندھے رکھتے تھے، اور پھر جب کبھی ضرورت پڑتی تو سر سے اتاری تو اونٹ باندھ لیا، لہذا اس کو کہتے ہیں اونٹ باندھنے کی رسی اقالن۔ یہ اقال اصل میں اونٹ باندھنے کی رسی ہے۔ اگر وہ کوئی اقال بھی کم کریں گے، یا پھر اس کا ایک اور معنی، اقال کا معنی بکری کا بچہ بھی ہوتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بخاری شریف کے اندر موجود، فرماتے ہیں لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، ادا کرتے تھے، اس میں سے اگر انہوں نے ایک اونٹ باندھنے کی رسی یا ایک بکری کا بچہ بھی کم کیا، لقاتلتہم علی منعہ، میں اس کم کرنے پر ان کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں، لڑوں گا میں ان کے خلاف۔ اللہ اکبر، اتنا سخت حکم آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، اس نے سوچا حالات خراب ہے، اب ویسے ہی حالات خراب ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اتنے مسائل کھڑے ہو گئے، جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ الگ تھے، جو مرتد ہو گئے وہ الگ تھے، اصل تو جہاد ان کے خلاف بنتا تھا، تو یہ درمیان میں جو زکوٰۃ نہ دینے والے یہ کہ ایک اور گروہ تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں ہیں کہ آپ ان کے خلاف لڑیں اور ان کے خلاف آپ جنگ کا اعلان کریں۔ جنگ لڑنے کے لیے دوسرے گروہ تھوڑے ہیں، تو فی الحال ان کے خلاف نرمی کیجیے تاکہ ایک دشمن تو کم ہو۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا، عمر فاروق نے کہا تألف الناس وارفق بہم، یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفے آپ لوگوں کے اوپر نرمی کیجئے، نرمی سے معاملہ حل ہوگا، ان کے ساتھ جڑیے، وگرنہ جنگ کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا نہیں میں تو لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا بھی، فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر تو کیسا آدمی ہے کہ جب تو جاہلیت میں تھا تو بڑا سخت تھا، اسلام میں آ کے تو اتنا نرم ہو گیا کہ اب تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی کہتا ہے کہ نرمی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو مکالمہ کیا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو مجھے سمجھ آ گئی، اللہ اکبر، مجھے سمجھ آ گئی، فعرفت انہ الحق، مجھے سمجھ آ گئی کہ جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ لینا یہ اسلامی ریاست کا کام، اور اسلامی ریاست کو زکوٰۃ لینی چاہیے۔
اور اسلامی ریاست اگر لگ پڑے ٹیکس لینے پر، زکوٰۃ لینے پر نہیں، ٹیکس لینے پر لگ پڑے. دیکھیں اس مسلمانوں پر جتنے ٹیکس لگنے تھے نا وہ اسلام نے لگا دیے، عشر لگا دیا، زکوٰۃ لگا دی، اور یہ مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہ تھی نہ قیامت تک ہے. مسلمانوں کے اوپر کوئی اسلامی حکومت کی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتی. زکوٰۃ اکٹھی کرے نا، زکوٰۃ لے، اور جو نہیں دیتا اس کے اوپر سختی کرے. ٹیکس لینے کے لیے کیوں سختی کرتے ہیں؟ ٹیکس کیوں؟ البتہ غیر مسلموں کے اوپر، جو مسلمانوں کے ملک کے اندر غیر مسلم رہ رہے ہوں یا مسلمانوں کے ملک کے اندر غیر مسلم مال لے کے آ رہے ہوں، ان کے اوپر آپ جتنا مرضی ٹیکس لگائیں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عشور کی مثال دی جاتی ہے کہ جی بوقت ضرورت اسلامی حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عشور لگایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو عشور لگایا تھا نا، سمجھ لیجئے وہ ٹیکس تھا کسٹمز ڈیوٹی، وہ کسٹم ڈیوٹی تھی. یعنی جو انورڈ جو مال آئے گا نا اسلامی حکومت کے اندر تو اس سے ٹیکس لیا جائے گا، اور اس ٹیکس کی جو شرح رکھی ہوئی تھی وہ 10% تھی، اور یہ 10% عشور لیا جاتا تھا کافروں سے. جو کافر مال لے کے اندر آیا اس سے عشور لینا ہے 10%. اور اگر مال لے کے آنے والا ذمی ہے، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست کا باشندہ ہو، اسلامی ریاست کا شہری ہو، اور اسلامی ریاست نے اس کی جان اور مال کی تحفظ کی ذمہ داری قبول کی ہو. اس لیے کوئی اسلامی ریاست کو جزیہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے. لہذا ذمی اگر مال لے کے آئے گا تو اس کے لیے نصف عشور تھا، 50% کنسیشن تھی. وہ نصف عشور دیتا تھا. کیا مطلب؟ وہ 5% دیتا تھا. 10% دینا ہے باہر سے آنے والے کافر رہے، 5% دینا ہے جو ذمی مال لے کے آ رہا ہے. اور اگر کوئی مسلمان مال لے کے آ رہا ہے نا تو اس نے ذمی سے بھی آدھا یعنی 2.5% دینا ہے. اور یہ 2.5% وہی ریشو ہے جو زکوٰۃ کی. لہذا مسلمان کے اوپر تو زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا. آپ جو بھی زکوٰۃ ٹیکس لگائیں گے وہ زکوٰۃ کی شرح سے لگا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں لگا سکتے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ، دیکھیں نا آپ اسلامی ریاستیں ہیں زکوٰۃ لیتی نہیں ہیں، یا اگر لیتی ہیں تو ایسا ٹھنڈا میٹھا نظام ہے کہ وہ جیسے ٹیکس چور ہیں اسی طرح زکوٰۃ چور ہے. زکوٰۃ چور بھی جس دن زکوٰۃ کی کٹوتی ہونی ہوتی ہے اس سے 2 دن پہلے بینک والے فون کر کے بتا دیتے ہیں جی پرسوں ہونی ہے جی زکوٰۃ کی کٹوتی، تو آپ کل پیسے نکلوا لیں. سبحان اللہ، وہ سارے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور 3 دن بعد پھر جمع کرا دیتے ہیں. زکوٰۃ نہ کٹے، اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے، اس پر چیک ہونا چاہیے. اور اموال ظاہرہ میں سے جو بھی مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اوپر زکوٰۃ سختی سے اس سے وصول کرنی چاہیے، اور عشر وصول کرنا چاہیے. پاکستان زرعی ملک ہے، کتنا عشر بنتا ہے، سختی سے عشر وصول کریں. بھیجیں نا ذرا عاملین عشر کو اور عاملین زکوٰۃ کو، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھیجیں کہ وہ فصل میں جا کے دیکھیں، اسیسمنٹ کریں کتنی فصل ہے، اتنے 100 من ہے، اتنے 100 من اس میں سے عشر نکلے گا، اور وہ سارا جائے گورنمنٹ کے کھاتے میں بیت المال میں داخل ہو. اور اگر زکوٰۃ اور عشر بیت المال میں داخل ہونا شروع ہو جائے، اگر ہم زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو سیدھا کر لیں تو علاوہ ازیں مسلمانوں کے اوپر کوئی ٹیکس کا نفاذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جتنے مرضی ٹیکس بڑھاتے جائیں، آپ ایک بات یقین رکھیں،
جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے نا، آپ کی کسی پالیسی کے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ برکت ہوگی تو اس بات میں ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ دیکھیں تجارت میں برکت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی تجارت میں برکت ہے۔ سود بیڑا غرق کرتا ہے، تجارت بیڑے پار کرتی ہے۔ آپ اس کا روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، جو سود میں پڑا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جو تجارت میں پڑا اللہ نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اور یہ آپ کے پاس بے شمار مثالیں انفرادی اور اجتماعی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بعین ہی اگر کوئی قوم ٹیکس سے سمجھتی ہے نا کہ اپنی معیشت بحال کر لے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ یا دعویٰ چھوڑ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ چھوڑ دیں، پھر ٹیکسیشن کا نظام آپ کی معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے۔ وگرنہ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو آپ کو سنبھالا ملے گا، آپ کی معیشت کو سنبھالا ملے گا، تو وہ آپ کو ٹیکسیشن کے نظام سے نہیں بلکہ زکوٰۃ اور عشر کے نظام سے ملے گا۔ اگر آج آپ سارا ٹیکس ختم کر دیں، دیکھیں زکوٰۃ کا ایسا جامع نظام ہے سبحان اللہ کہ وہ صرف کسی ایک بندے پر نہیں ہے۔ یہ تاجر ہڑتال کیے پھرتے ہیں کہ ہمارے پر اتنے پرسنٹ لگا دیا، اتنے پرسنٹ لگا، آپ ان کے اوپر زکوٰۃ لگائیں۔ اور زکوٰۃ پتہ ہے کیا ہے؟ زکوٰۃ کسی کاروباری نظام میں ٹوٹل والیوم آف دا بزنس پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا 5 کروڑ کا بزنس ہے اور وہ سال بعد بھی 5 کروڑ کا ہے تو 5 کروڑ پہ زکوٰۃ لگے گی۔ اگر کسی نے 5 کروڑ سے اپنے کاروبار شروع کیا اور اگلے سال اس کا کاروبار 15 کروڑ کا ہے تو زکوٰۃ 15 کروڑ پہ لگے گی، اس لیے کہ اس نے مال اسی میں سے کمایا ہے نا۔ اس میں سینس یہ ہے، اس میں وزڈم یہ ہے کہ وہ ساری زندگی جو کھاتا رہا، جو سارا سال اس نے گھر کا خرچہ کیا ہے وہ بھی اسی میں سے کیا ہے نا۔ گویا اس کی ضروریات زندگی چلتی رہی، کھانا پینا ہوتا رہا، اچھی گاڑی پہ وہ سفر بھی کرتا رہا، اچھے گھر میں وہ رہتا رہا، کاروبار اس کا پھر بھی 5 سے بڑھ کر 15 کروڑ کا ہو گیا۔ یہ مال مستفاد ہے، لہٰذا اس میں سے زکوٰۃ دے گا۔ آپ اس حساب سے سارے کاروباری طبقے پہ زکوٰۃ نافذ کر دینا، دیکھیں حکومت کا خزانہ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا، اور دیکھیں پھر اس میں اللہ کی برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اللہ کی برکت آئے گی تو زکوٰۃ اور عشر کے نظام میں آئے گی۔ لہٰذا یہ چونکہ سسٹم سرکاری ہے، یہ سسٹم ریاستی نظام ہے، اسلامی ریاست نے کرنا ہے، اموال ظاہرہ میں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے تو اسلامی ریاست نے کرنی ہے، اور اس کا حساب بھی رکھنا ہے کہ پچھلے سال اتنی زکوٰۃ تھی، اس سال کم آئی ہے، کیوں؟ حساب رکھے حکومت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب رکھتے تھے کہ تم نے اتنی زکوٰۃ دی تھی، اس دفعہ کیوں کم ہے؟ باقاعدہ رجسٹر بنے ہوتے تھے، باقاعدہ تحریر ہوتی تھی کہ فلاں بستی کی زکوٰۃ اتنی ہے اور فلاں بستی کی زکوٰۃ اتنی ہے، اور اس میں سے ظاہر ہے جس کے پاس مال مویشی کسی بھی طرح کی پراپرٹی ہے، ہر ایک کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کا سسٹم قرآن نے بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ لہٰذا جو اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو حساب کتاب کرنے والے، ان کو زکوٰۃ، ان کو تنخواہ کہاں سے دینی ہے وہ بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے۔ اندازہ تو کریں اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ کا پورا محکمہ زکوٰۃ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے چل سکتا ہے۔ قرآن نے پہلے ہی رعایت کر دی۔ ایک دن سیکریٹری زکوٰۃ مجھ سے پوچھتا ہے، جو عشر و زکوٰۃ محکمے کا سیکریٹری، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، آپ وہ سسٹم نافذ کر دیں قرآن والا، آپ سیکریٹری سے لے کر ادنا کارکن تک سارے پیسے زکوٰۃ سے لیں اور ساری آپ اپنی تنخواہیں وہاں سے لیں، اس لیے کہ قرآن نے والعاملین علیہا یہ مد پہلے رکھ دیا کہ سسٹم چلتا نہیں ہے جب تک اس کے اوپر اچھے کارکن نہ ہوں، اور کارکن اگر موجود ہوں تو ان کو پھر تنخواہ کی ضرورت ہے، اور ان کے اخراجات جس لیول کے ہیں وہ ان کو اس سے تنخواہ لی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا اس سے مراد وہ سارے کارکنان ہیں جو جن کا یعنی جنہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے اور زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
جن کے دلوں کو مائل کرنا مقصود ہو. یہ ایک اور مد ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی بھی، یعنی یہ بھی ایک مد ہے، ان کو بھی دی جا سکتی ہے جن کی تالیف قلب کے لیے بھی علماء میں اختلاف ہے کہ کون اس سے مراد ہے. ظاہری طور پر اور متفق علیہ جو اس سے مراد ہیں وہ لوگ ہیں جو نئے مسلمان ہوئے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں لیکن ان کے ایمان ابھی کمزور ہیں، تو ان کو تگڑا کرنے کے لیے ان کو آپ ان کی دعوتیں کریں، ان کو پیسے دیں، ان کو مکان بنا کے دیں، ان کو کاروبار کے لیے پیسے دے دیں، تو تالیف قلب کے لیے کہ تاکہ وہ ایمان میں پختہ ہو جائے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ مد ہے. البتہ کچھ اس کے اندر تالیف قلب میں کچھ صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ انڈائریکٹلی فائدہ پہنچاتی. وہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ ان کے اوپر پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پر جو ایسے غیر مسلم جن کے اسلام کی طرف رجحان ہے، آپ اگر تھوڑا سا ان کے اوپر توجہ کریں تو مسلمان ہو سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی بنانے کے لیے کہ آپ ان میں تبلیغ کا، دعوت کا بندوبست کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں، یا ان کو پیسے دیں جا کے، یا ان کو کوئی ضروریات زندگی کا بندوبست کریں کہ وہ اس سے متاثر ہو کر وہ آپ کے قریب آ جائے، تو یہ بھی ایک مد ہے مؤلفۃ قلوب، وہ بھی تالیف قلب میں آتا ہے. آپ ان کی تالیف قلب کریں، ظاہر ہے آپ مسلمان اگر غیر مسلموں کو گالیاں دیں گے وہ کیسے قریب آئیں گے؟ مسلمان اگر غیر مسلموں سے نفرت کریں گے وہ کیسے قریب آئیں گے؟ تو قریب وہ آ سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. میں انگلینڈ میں تھا تو ہمارے وہاں بزرگ ہیں ڈاکٹر سہیب صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ ایک نو مسلم جو انگریز تھا اور مسلمان ہو گیا، تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں بریانی کھا کے مسلمان ہوں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں بریانی نے مجھے مسلمان کیا. بھئی کیا مطلب؟ کہتا ہے میرا ایک کولیگ تھا مسلمان اور وہ مجھے اپنے گھر میں کھانا کھلانے لے گیا، اور اس کی اہلیہ نے جو بریانی پکائی تھی وہ بڑی ٹاپ کلاس قسم کی بریانی تھی. کہتا ہے مجھے بڑی مزے کی لگی، تو میں پھر اس سے وقتاً فوقتاً یہ مطالبہ کرتا تھا کہ مجھے بریانی کھلاؤ. تو وہ مجھے بریانی کھلانے اپنے گھر لے جاتا تھا. تو بس بریانی کھاتے کھاتے ہماری گفتگو ہوئی اور مجھے اسلام کا تعارف ہوا، اور اسلام کا تعارف ہوا تو مجھے میرے دل نے قبول کیا کہ مجھے یہ دین قبول کر لینا چاہیے. میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد سے میں بڑا پکا مسلمان ہوں الحمدللہ، اور ابتدا اس کی بریانی سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بریانی کھلائیں گے اس میں پیسے لگتے ہیں نا. اگر حکومت ایسا انتظام کر لے کہ جو بھی اس طرح کے غیر مسلم ہیں ان غیر مسلموں کو قریب لانے کے لیے ان کی تالیف قلب کا کوئی بندوبست کیا جائے، تو وہ بھی مؤلفۃ قلوبہم یعنی مؤلفۃ قلوبہم اس مد کے اندر وہ بھی آئے. ایک اور مد بھی ہو سکتی ہے جو علماء نے اور مفسرین نے لکھی ہے، اور میرے خیال میں فی زمانہ بہت اہم ہے، اگرچہ متقدمین مفسرین نے بھی لکھا ہے. امام قرطبی کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو لکھا کہ یہ مد بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کافروں پر پیسے خرچ کریں، ایسے کافروں پر پیسے خرچ کریں جن کے شر سے مسلمانوں کو بچانا مقصود ہو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ان کے اوپر پیسے خرچ نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے لیے وہ شر کا باعث بنیں گے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے. لہذا اگر آپ ان کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ تاکہ ان کے شر سے ملت اسلامیہ کو بچایا جا سکے، ان کے اوپر آپ پیسے خرچ کریں گے، وہ آپ کے لیے نرمی کا رویہ رکھیں گے. جب وہ نرمی کا رویہ رکھیں گے تو اس سے مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. یہ بھی جو مد ہے یہ مؤلفۃ قلوبہم کے اندر آتی ہے کہ جو تالیف قلب آپ ان کی کریں، اگرچہ وہ بڑے شریر کافر ہوں، اگرچہ وہ بڑے پرلے درجے کے کافر ہوں، اگرچہ وہ غنی ہوں، لیکن آپ ان کے اوپر پیسے خرچ کریں. اس لیے خرچ کریں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو مختلف قسم کی ڈپلومیسیز بناتی ہیں اسلامی ریاستیں
اور اسلامی ریاست ایک ڈپلومیسی بناتی ہے کسی بڑے دشمن اور کسی کافر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان سے قریب ہونا، ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا، تاکہ ان کے پیسے خرچ کر کے وہ مسلمانوں کو شر پہنچانے سے باز رہیں، صرف ان کو باز رکھنے کے لیے ایسی پالیسی بنانا، یہ بھی اللہ کریم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اندازہ کیجئے اس کی ضرورت تو آج محسوس ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں کافروں کے ساتھ اس طرح کی ڈپلومیسی کی ضرورت جتنی محسوس ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن متقدمین مفسرین نے بھی لکھا ہے، جس وقت اس طرح کی صورتحال عام طور پہ نہیں پیدا ہوتی تھی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس مد پہ بھی خرچ کیا جانا یہ والمؤلفۃ قلوبہم کے اندر شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی الرقاب، اور ایک ہے گردنیں چھڑانے میں، لفظی معنی ہے وفی الرقاب، اور گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں۔ کوئی بندہ پھنس گیا ہے، اس کا اولین جو معنی ہے اور جو اس دور میں معنی تھا وہ مکاتب کے لیے تھا۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہو کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اور بہت سارے غلام جو ہیں اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ اتنے پیسے، وہ آقا اس کا مالک کہتا تھا میں اتنے پیسے تجھ سے لوں گا اور تو اگر اتنے پیسے مجھے ادا کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ گویا اپنی ہی وہ قیمت ادا کرتے تھے، پھر وہ قسطوں میں ادا کرتے رہتے تھے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتے رہتے تھے، جب وہ پیسے ادا ہو جاتے تو اس کو آزاد کر دیتا۔ تو ایسے جو غلام ہوتے تو ہوتے وہ غلام ہی تھے، لیکن وہ ان کو مکاتب کہا جاتا تھا۔ تو گویا انہوں نے تحریر کر لیا، انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ تو اس کے اولین جو مصداق ہیں وہ مکاتبین، کہ جنہوں نے اپنے گردن چھڑانے کے لیے، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ چھڑانا چاہتے ہیں، مکاتبی، انہوں نے مکاتبت نہیں بھی کی، انہوں نے نہیں بھی معاہدہ کیا، لیکن ایک غلام جو ہے اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے، آپ اس کی گردن آزاد کروا دیں۔ مالک سے پوچھیں بھی کتنے پیسے لیتے ہو، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا، بہت سارے مسلمان جو غلام تھے وہ آزاد کروائے۔ تو غلام آزاد کروانے کے لیے آپ جو پیسے دیتے ہیں یہ ہے وفی الرقاب، اصل مصداق تو اس کا یہ۔ لیکن علاوہ ازیں بھی بہت سارے لوگوں کی گردنیں بہت ساری جگہوں پہ پھنس جاتی ہیں۔ جہاں جس کی مسلمان کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس پھنسی ہوئی گردن کو نکالنے کے لیے آپ اس میں یہ اس مد کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی معاملے میں پھنس گیا، اس کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ ہو گیا، چوری کا مقدمہ، اغوا کا مقدمہ، یہ قتل کا مقدمہ، اور اس طرح کے مقدمے لوگوں کے اوپر ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے سچے مقدمے ہوتے ہیں، بہت سارے جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جھوٹے مقدموں میں بہت سارے قیدی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے۔ تو ان لوگوں کو آپ ان کی گردن چھڑا دیں، ان کا معاملہ ادا کر دیں، مالکوں کو پیسے دے کے۔ اگر وہ قتل کا مقدمہ ہے تو وہ رسا کو پیسے دیتی ہے تو دیت ہے، یہ تو قرآن نے ویسے بھی اجازت دی ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ دیت ادا کر کے اس کو چھڑا دیں۔ یا اس کے علاوہ بھی کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، تو کسی بھی مسلمان کی گردن چھڑانا، کسی جگہ بھی وہ پھنسا ہوا ہو، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کی مد سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ والغارمین، یہ جو غارمین ہے یہ گویا ویسے غرام کا معنی ہوتا ہے تاوان، غارمین وہ ہوتے ہیں تاوان بھرنے والے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ مقروض بھی کیا ہے، مقروض بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر بہت سارا قرضہ ہو، یا کسی اور طرح کا تاوان بھی کسی کے ذمے ہو اور اس نے بھرنا طے کر لیا ہو اور اس کو اس کے ذمے ہو اور اس کو بھر نہ سکتا ہو۔
اس میں اغوا برائے تاوان بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کا بچہ اغوا کر لیا، کوئی آدمی اغوا کر لیا، اور پھر وہ جو ڈاکو ہیں اغوا کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، تو یہ بھی غارمین میں آئے گا کہ آپ اس میں ان کا تاوان دے دیں اور ان کو چھڑوا دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس نے ضمانت دی ہو کسی کو، صلح کرواتے ہوئے بہت سارے ضامن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم صلح کر لو، اتنے پیسے یہ دے دے گا، وہ کہتے ہیں دے دے گا، کون ضامن ہے؟ جی فلاں ضامن۔ اب جب وقت آتا ہے تو نہ وہ ملتا ہے نہ وہ ملتا ہے، پھنس ضامن جاتا ہے، چل تو آ جا۔ اور پھر جو اگر وہ اس میں کوئی سرکاری محکمہ انوالو ہو تو وہ آدمی اس کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ غارم ہے، والغارمین، یہ ہے تاوان میں پھنسے ہوئے لوگ۔ تو ایسا شخص جس نے کسی کی ضمانت دی ہے، وہ چاہے خود غنی ہو، اس کا فقیر اور مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، وہ چاہے خود غنی ہو لیکن کسی کی ضمانت میں پھنس گیا، کسی بھی تاوان میں پھنس گیا، کسی بھی معاملے میں پھنسا، اس کے اوپر تاوان ڈال دیا گیا کہ تم اتنا جرمانہ دو گے، کوئی غلطی ایسی ہوئی محکمے کے اندر کام کرتے ہوئے اور محکمے نے اس کے اوپر تاوان ڈال دیا، یعنی اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو جائے اور اس کے اوپر ایسا جرمانہ پڑ جائے جو وہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اور اگلی مادہ ہے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اب یہ فی سبیل اللہ جو ہے اس کے بارے میں بڑا ابہام ہے، بڑی ایمبیگوٹی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے۔ یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا جہاد فی سبیل اللہ تو مسئلہ ہی حل تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے مراد، جہاد فی سبیل اللہ نہیں فرمایا، قتال فی سبیل اللہ بھی نہیں فرمایا، مطلقاً فی سبیل اللہ فرمایا ہے۔ اس لیے اس کے اندر معنوں میں تو یہ گنجائش موجود ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے کا ہو، ہر وہ کام جو اللہ کے راستے کا ہو، اس میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ معنی کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں ہو رہی۔ آپ لوگ درس سننے آئے، آپ اللہ کے راستے میں آئے، میں درس دے رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ یہ کیمرے والے بیچارے اللہ کے راستے میں پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آنے جانے کا کام ہے سارا، اچھا ہر چیز ہی اللہ کے راستے میں ہو گئی، پھر تو ہم سب زکوٰۃ کے مستحق بن گئے۔ اس کا مطلب ہے اتنا وسعت اگر اس کے اندر ہوتی فی سبیل اللہ کے معنوں میں، تو پھر انما کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انما الصدقات، یہ محدود کیا ہے اللہ کریم نے کہ صدقات واجبہ جو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ہے، جو صدقات واجبہ ہیں وہ صرف ان 8 مصارف پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر فی سبیل اللہ کا معنی اس قدر وسیع قرار دے دیا جائے تو پھر کوئی چیز بھی جو اللہ کے نام پر ہو رہی ہے اس کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کو انما کے لفظ کے تحت محدود کرنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ فی سبیل اللہ مطلق نہیں ہے، یہ اس قدر وسیع معنی نہیں ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے، اس کا کوئی خاص معنی ہے۔ اور خاص معنی کیا ہے یہ پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ کی مد کو کہاں استعمال کیا؟ صرف جہاد میں استعمال کیا، صرف جہاد میں استعمال۔ لہذا اس کا اولین معنی صرف جہاد فی سبیل اللہ۔ لہذا اللہ کے راستے میں جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے، ایک قتال ہوتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی جب کسی شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لڑائی لڑنے والے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ کون لڑتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاندانی حمیت کے لیے لڑ رہا، کوئی اپنے جوہر بہادری کے دکھانے کے لیے لڑ رہا، اور کوئی اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا۔ ان میں سے فی سبیل اللہ وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا۔ لہذا وضاحت ہو گئی کہ ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ کام جس میں مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو،
علم دین کی اشاعت ہو، جس میں اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہو یا اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہو، ہر وہ کام جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں آئے، ذاتی مقاصد نہیں، ذاتی طور پر کوئی شخص اس میں نہیں، فی سبیل اللہ سے مراد اعلاء کلمت اللہ، لہذا فکس ہو گیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا گیا کام۔ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو اولین کام ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جنگ لڑنا، اس سے بڑا اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کوئی کام نہیں۔ اور آپ جو کچھ بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، قتال کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ سے خرچ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی مد ہے وفی سبیل اللہ۔ اب یہ جہاد کون کرتا ہے، قتال کون کرتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے، سرحدوں پہ پہرا کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے جو بھی یہ کام کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اگر وہ امت مسلمہ کی امن و سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ فی سبیل اللہ ہے، اور وہ اولین مصداق ہے فی سبیل اللہ کا۔ لہذا قتال فی سبیل اللہ یہ اولین مصداق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ قتال اور جہاد، پہلی تو بات ہے قتال نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں پہ تو صرف فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ میں قتال بھی آتا ہے، جہاد بھی آتا ہے۔ قتال میں تو صرف لڑنا ہے دشمن کے خلاف، جہاد میں ہر وہ سرگرمی ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کی جائے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں علم شریعت بنیاد ہے جہاد اور قتال کی۔ جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو وہ نہ جہاد کر سکتا ہے نہ قتال کر سکتا ہے۔ لہٰذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اصل جو بنیاد ہے جہاد کی بھی اور قتال کی بھی، وہ ہے علم شریعت کا حاصل کرنا، اس پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ لہذا فی سبیل اللہ سے مراد علم شریعت پر خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے آپ کے پاس مدارس ایسے آتے ہیں، اور مدارس وہ کہتے ہیں مدارس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، مساجد پہ نہیں لگتی، اس لیے کہ مساجد ہمارے نماز پڑھنے کے لیے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ مدارس جو ہیں وہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے وہ علم شریعت کا علم دے رہے ہیں، علم شریعت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان پر نہیں لگتی۔ اسی طرح جو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہسپتالوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے، بعض کو لوگوں کا خیال ہے ہسپتالوں پہ نہیں لگتی۔ بھی ہسپتال، ان 8 مصارف میں ہسپتال کوئی نہیں ہے۔ 8واں مصرف ہے وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ وابن السبیل، 7واں کے بعد 8واں ہے مسافر۔ لہذا مسافر کہیں بھی پھنسا ہوا ہو، چاہے وہ اپنے گھر پہ غنی ہو، اگر وہ سفر میں ہے اور سفر میں اس کو کرائے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کو کوئی معاملہ پڑ گیا ہے، اس نے رہنا ہے، اور یا اس کو کہیں پیسے دینے ہیں، تو مسافر کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں سے ہے۔ چاہے وہ اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ، اپنے حضر میں جتنا مرضی بڑا امیر آدمی ہو، صرف سفر ایک وجہ ہے، فقیر اور مسکین ہونا الگ وجہ ہے، سفر ایک وجہ ہے۔ اگر وہ مسافر ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اس کا بنیادی وجہ تو وہی ہے جہاں قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم ان کے لیے تیاری رکھو، گھوڑے تیار رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس کے آخر پہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ لہذا فی سبیل اللہ اصل تو یہی ہے کہ آپ گھوڑے تیار رکھنے میں، اپنی فوجیں تیار کرنے میں، اور اپنی سرحدوں کو اور نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ سارا واپس آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا بجٹ جو ہے وہ دفاع پہ خرچ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، خرچ کریں واپس مل جائے گا۔ یوفا الیکم، اللہ کا وعدہ ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ امن و سلامتی پہلا نمبر پر ہے۔ اگر امن ہوگا تو آپ نمازیں پڑھ سکیں گے، امن ہوگا تو پورے دین کو قائم کر سکیں گے۔ لہذا امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے
پھر دوسرے نمبر پر علم شریعت کی اشاعت کے لیے، اور علم شریعت کی اشاعت کے لیے جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک تو مدارس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، اور دوسرا ذریعہ آج کے دور میں علم دین کی اشاعت کے لیے وہ ایسے ٹیلی ویژن چینل ہیں جو صرف دین کی اشاعت کر رہے ہیں، جو نہ تو کمرشل ہیں، نہ پیسہ کما رہے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی اور کسی طرح کی خرافات ہیں، بلکہ ان کا مقصد، ان کے قیام کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی اشاعت ہے۔ تو ایک مدارس تھے اللہ کے دین کی اشاعت کا ذریعہ بننے والے، اور فی زمانہ آج کے دور میں جو نبی قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ کام کرنا حکمت کہلاتا ہے۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو اور دعوت کا کام کرو، فی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کیا ہے؟ جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام کیا جائے۔ مدرسے میں آپ پڑھتے رہیں، آپ مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہیں، جو بندہ مسجد آتا ہی نہیں آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ دوسری طرف سے الیکٹرانک میڈیا ہمارے بیڈ روم میں گھس گیا ہے، اللہ اکبر۔ لہذا دین کو وہاں تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنی اسلامی ٹی وی چینلز کی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہیں تھی، اور ظاہر ہے جس دور کا جو تقاضا ہوتا ہے، تو جو ٹی وی چینل دین اسلام کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی کمرشل مقصد ہے، نہ وہ کوئی اور مقاصد اس کے اندر رکھتے ہیں، صرف اور صرف دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر پیسہ خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں ہے۔ لہٰذا دو مقاصد ہمارے سامنے بڑے آ گئے، علم دین کی اشاعت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ دو ہی بڑے مقاصد ہیں جو متقدمین نے بھی مانے اور ابتدا سے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی یہی دو مقاصد ہیں، علم دین کی اشاعت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور آئندہ بھی نئے نئے ذرائع آ جائیں، نئے نئے ٹولز آ جائیں، ٹی وی چینل کی بجائے کوئی اور چیز آ جائے، اور جتنے مرضی ذرائع آ جائیں، ہر ذریعے کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کرنا، اس پر بھی یہی مد جو ہے وہ ثابت آئے گی، صادق آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہتا ہے تو جو جدید ذرائع آئیں گے، نئے نئے ٹولز آئیں گے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آج کل وار جو ہے نا، جنگ جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر چل رہا، کہ جنگ کے طریقے بدل گئے ہیں، اور آج کل جو طریقہ چل رہا ہے وہ 5th جنریشن وار ہے، یا آگے 6th جنریشن وار ہو جائے گی، یا جو بھی جنگ کے طریقے بدلیں گے۔ اور یہ جنگ کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ یہ جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ فوجیں باہم ایک دوسرے کے متقابل آ کے نہیں لڑتی، بلکہ دیگر ذرائع استعمال کرتی ہیں دوسروں کو قابو کرنے کے۔ لہذا جو دیگر ذرائع ہیں، کچھ سویلین میں سے لوگ لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں، وہ لوگ دوسری قوم کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے اپنے شعبے میں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سارے کے سارا جہاد ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اس پوری امت کو ایک ملت بنائے اور جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جس بھی اسلامی ریاست کے اندر آپ موجود ہیں، یہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کا نظام ہے جو اللہ کریم نے دیا ہے، اسلامی ریاست کو نافذ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اسلامی ریاست نافذ نہ کر رہی ہو تو ظاہر ہے انفرادی جگہ پہ کم از کم زکوٰۃ تو ساقط نہیں ہوتی، جس طرح نماز ساقط نہیں ہوتی، تو آپ کو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کے پاس ایک وہ آئیڈیل سسٹم ہو تو زیادہ اچھا ہے، وہ نہ ہو تو پھر بھی کرنا ہی پڑے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔